کچھ کر نہیں سکتی یا اس میں وہ پوٹینشیل صلاحیت اہلیت نہیں، اور نہ اس سے کچھ مذہبی احکام میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ مسلمان عورت ہر دور میں بہت ہی اہم رول ادا کر چکی ہے۔ بی بی ہوا کو لے لیجئے، اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی تو انہی دونوں کو وہ اس کونے سے اس کونے کو لا کر جوڑنے کی کوشش ہی نہ ہوتی۔ بی بی مریم کو دیکھیے کہ وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح پیدائش اور پرورش کی۔ بی بی آسیہ کو لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اسی پہل میں پرورش کی جہاں اس کا دشمن قتل عام کر رہا تھا۔ بی بی خدیجہ کو لیجئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور وہ خود تجارت کرتی تھی، تجارت میں بھی کسی طرح کی ممانعت نہیں تھی۔ بی بی عائشہ کو لیجئے، وہ بہت بڑی اسکالر تھے اور صحابہ اکرام ان سے رائزنی کرتے تھے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ بی بی آسیہ، بی بی حاجرہ کو لیجئے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو قربانیاں دیے اور جو تڑپ تھی سب کو شامل ہونا ہے۔ اب کیسا ہم ہماری عورتوں کو امپاور کر سکتی ہیں؟ پہلے تو ہم لوگوں نے پردے کی آڑ لے کر عورتوں کو تعلیم سے دور کر دیا گیا، قوم کو، مردوں کو بھی تعلیم سے دور کر دیے کہ انگریزی پڑھے تو فرنگی ہوتے ہیں۔ بہرحال حکومت بھی گئی، علم بھی گیا، ہنر بھی گیا۔ آج ہم بہت ہی ایک ناپسندیدہ حال سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اب عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے تعلیم، اچھا لڑکیوں کو تو اب کم سن بچیوں کو سب زیادہ تر تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اسکول کالج بھیج رہی، مگر جو عورتیں اس حد کالج اسکول جانے کی حد سے گزر چکے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جہاں ہم لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیں گے وہاں ہماری عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کے اور بھی ذرائع استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اکٹھے ہو کر گروپ بنا کر زبانی تعلیم سے بھی بہراور ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کیا ہے؟ معلومات کا ذخیرہ۔ یہ زبانی معلومات سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ قوم کی پرورش عورت کی گود میں ہوتی ہے، اس کی تربیت کے لیے عورت کو بھی بہت ساری معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو ان معلومات کو اگر اسکول کالج جا سکے تو اپنے اپنے علاقے میں وہ گروپ بندیاں کر کے تعلیم پہ توجہ دیتے ہوئے وہ تربیت اور تعلیم اور بہت ساری چیزیں قابلیت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان عورت میں بہت ہی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، مگر غلطیوں کی وجہ سے اسے دفن کر دیا گیا ہے اور وہ محدود ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ان کے گھروں کو سدھارنے کا بھی گر سیکھنا چاہیے۔ چاہے مت کیسے بھی حالات کے تحت موت، عورتیں سب کچھ بگڑ بھی چکے ہیں، تو ہمارے گھروں کو پہلے سدھارنے کا ڈھنگ بھی ہماری عورتوں کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ برابری کا خیال دل و دماغ سے نکالتے ہوئے ساتھ مل کر خود اپنے گھر کی حالت سدھارے تو وہ بھی ایک سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 منٹ ہو گئے، تو وقت بہت ہی کم ہے۔ جہاں ہم تعلیم پہ توجہ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ہماری عورتوں کو حصہ لینے کی پرزور کوشش کرنا چاہیے۔ ریزرویشن بلیک وائٹ نہ صحیح، مگر ضرور یہ آ کر رہے گی چیز جہاں دوسری عورتیں آ کر آپ پر حکومت کریں گی، آپ کی عورتیں پیچھے رہ گئے تو آپ ان عورتوں کے تابع دار ہو کر رہنا پڑے گا۔ ہماری عورتوں کو بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، حکمرانی اور بڑپن کے واسطے نہیں، قوم کو مضبوط بنانے کے لیے۔ جہاں سیاست میں حصہ لیں گے وہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں سیکھ کر وہ اپنی قوم کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے آگے بڑھے، اور مرد بھی ان کا ساتھ دیں کہ وہ اپنے گھروں کو سدھارے، اپنی سوسائٹی کو سدھارے، اپنی کمیونٹی کو سدھارتے ہوئے اس قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو حالات نازک بھی ہیں، بہت سے رکاوٹیں ہیں، پھر بھی یہی کہوں گی کہ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروفیسر نازنین بیگم صاحبہ جنہیں حال ہی میں ڈاکٹریٹ ملی ہے،
تو ڈاکٹر پروفیسر نازنین بیگم صاحبہ ہمارے سامنے مسلم خواتین کی تقویت پر بول رہی تھی. ہم آپ کے مشکور ہیں. اب ہمارے سامنے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب جو ملی گزٹ کے ایڈیٹر ہیں، معاشی ارتقاء، خود آموز جماعتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کا کردار کے عنوان پر اپنا مخصوص مقالہ پیش کریں گے. We thank Professor Nazni Begum, who spoke on empowerment of Muslim women. Next, we would like to hear from Dr. Zafrul Islam Khan, who is the editor of Milli Gazette. He will speak on the topic of economic upliftment, the role of self-help groups and NGOs. Dr. Zafrul Islam Khan Sahab. السلام علیکم. قابل صدر احترام جناب مفتی مکرم محمد صاحب صدر جلسہ، پاپولر فرنٹ کے ذمہ داران، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، میں اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود یہاں پر حاضر ہوا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ سے کچھ باتیں کی جائیں، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ آپ لوگ صرف دلی کے نہیں ہیں بلکہ مختلف حصوں سے ملک کے آئے ہوئے ہیں، اور یقیناً جب آپ واپس جائیں گے تو یہ پیغام اور بہت سے لوگوں کے پاس پہنچے گا.